اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پینشن کیس بنانے کے لیے اس کے ساتھ کون کون سی دستاویزات جو ہیں وہ آپ کو چاہیے، اور جو دستاویزات جو ہے آپ کو پہلے ہی سے تیار کر لینی چاہیے، تاکہ جو ہے پینشن کے وقت آپ کا پینشن کیس منظور ہوتے جو ٹائم لگتا ہے وہ ٹائم بچ سکے۔ تو آئیے بلا تاخیر آپ کو میں بتاتا ہوں، اور ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے جو ہے وہ آپ ایک نمبر پہ سب سے پہلے فارم 3 جو پینشن کا فارم ہے وہ اس کے ساتھ منسلک کریں گے۔ یعنی پینشن کا فارم جو ہے وہ بنا ہوتا ہے اس پہ کہ پینشن جو ہے کتنی بنی، کیسے بنی، وہ ساری چیز، وہ اس کو فارم 3 کہتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ آپ درخواست جو ہے اس کے لیے یہ ساتھ شامل کریں گے کمیوٹیشن کے لیے، کہ میری جو ہے وہ کمیوٹ کر دی جائے۔ پینشن کمیوٹیشن کے لیے ایک درخواست ہے، وہ بھی آپ کو ساتھ دینا ہوگی۔ نمبر 3 پہ ہے کہ جو پینشن میری بن رہی ہے، متوقع پینشن جو ہے، جو میری پینشن کا حساب کتاب لگایا گیا ہے، یہ پینشن میں نے ابھی تک وصول نہیں کی، یہ پینشن وصول نہ کرنے کا جو سرٹیفکیٹ ساتھ شامل کرنا ہوگا۔ نمبر 4 پہ ہے کہ محکمہ جو انکم ٹیکس ہے، بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس کی طرف سے آپ کو NOC دینا ہوگا، کیونکہ عام طور پہ کئی سرکاری ملازمین ایسے ہیں جنہوں نے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سے قرضہ جات لیے ہوتے ہیں، اور دوسرا انکم ٹیکس جو ہے ان کا اگر کوئی بقایا ہے یا پینڈنگ ہے تو اس کے لیے آپ ایک سرٹیفکیٹ ساتھ شامل کریں گے جس پہ یہ چیزیں تصدیق کی ہوں گی کہ اس کے بارے میں یہ نادہندہ نہ ہے۔ تو اس کے بعد 5واں ہے کہ آپ نو انکوائری سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ساتھ الج کریں گے کہ اس کے خلاف، میرے خلاف کوئی ایسی کوئی محکمہ کارروائی جو ہے یا کوئی انکوائری ایسی پینڈنگ نہیں ہے۔ تو اسی بنیاد پر اعلیٰ عدالتیں جو ہے وہ فیصلہ دیتی ہیں کہ جب آپ نے یہ نو انکوائری سرٹیفکیٹ اس کو دے دیا، وہ ریٹائر ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کی انکوائری کیسے سٹینڈ ہو گئی۔ تو یہ ایک دو فیصلے جو ایسے آئے ہیں کہ وہ تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتی ہے دوستوں کو، کہ ایک طرف تو پیڈا ایکٹ کہہ رہا ہے کہ 1 سال تک کارروائی ہو سکتی ہے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام کارروائیاں جو ہے وہ اس کے ریٹائر ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ جو بندہ 60 سال کی عمر پر ریٹائر ہو رہا ہے تو اس میں یہ معاملہ پیش آتا ہے، کیونکہ اس نے 60 سال سے ایک دن بھی آگے نہیں جانا، تو اس نے تو ریٹائر ہونا ہی ہونا ہے، تو اس لیے اس کے خلاف تو کوئی انکوائری پینڈنگ رہ سکتی ہے۔ لیکن جو بندہ 60 سال سے قبل ریٹائر ہو رہا ہے تو اس کے خلاف کوئی انکوائری اگر ہوگی تو نو انکوائری سرٹیفکیٹ ہی نہیں آئے گا۔ تو جب نو انکوائری سرٹیفکیٹ نہیں آئے گا تو پھر وہ اس کے خلاف اس کا مطلب ہے کہ کوئی میٹیریل موجود نہیں تھا، اس لیے اس کو نو انکوائری سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ اگر نو انکوائری سرٹیفکیٹ ساتھ نہ ہوتا تو اس کی ریٹائرمنٹ پاسبل نہیں تھی۔ تو اس کے بعد اگلا جو لگنا ہے اس کے ساتھ وہ ہے نو آڈٹ ڈرافٹ پیرا سرٹیفکیٹ۔ مثلاً جو دوران سروس آڈٹ پیرے لگتے ہیں کہ یہ کوئی غیر قانونی تنخواہ لی ہوئی ہے، یا کوئی غیر قانونی ایریئر لیا ہوا ہے، یا کوئی ایسا، تو اس کے اگر آڈٹ کا پیرا لگا ہوا ہے تو پھر بھی آپ کی جو ہے وہ پینشن کیس جو ہے وہ منظور نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس کے ساتھ نو آڈٹ پیرا سرٹیفکیٹ جو ہے اس کا، یا ڈرافٹ وغیرہ کا، نو آڈٹ ڈرافٹ وغیرہ کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کو ساتھ لگانا ہوگا۔ تو اس کے بعد 7واں، آپ تصدیق شدہ دستخطوں کا نمونہ جو ہے وہ ساتھ شامل کریں گے۔ مثلا آپ دستخط کریں گے کم از کم 3، تو وہ نمونہ جو ہے وہ، تاکہ وہ، کیونکہ آپ محکمے میں سے جا رہے ہیں تو اس کے بعد اسپیسمن جو ہے آپ کے سگنیچرز وہ ضروری ہیں، تاکہ کل کو جتنی بھی کارروائی ہوگی تو وہ اسپیسمن سگنیچرز کو دیکھ کر ہی ہوگی۔ تو نمونہ دستخط ساتھ اٹیچ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو اس کے بعد زائد برآمدگی کی صورت میں واپسی کا بیان الفی۔ ایک آپ نے بیان الفی دینا ہوگا کہ میں نے اگر ڈپارٹمنٹ سے کوئی زائد جو رقوم ہے
وہ وصول کر لی ہیں کسی وجہ سے، تو وہ اگر میری طرف نہ بنتی ہوں تو وہ میں رقوم جو ہے جو ایسی رقوم جو میں نے حاصل کی ہیں وہ میری بنتی نہیں تھی، تو وہ رقوم واپس کرنے کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کو ساتھ شامل کرنا ہوگا۔ تو اس کے بعد ہے فیملی ممبران کی فہرست آپ شامل کریں گے۔ مثلا آپ بتائیں گے کہ میرے کتنے فیملی ممبران ہیں اور کون کون سے ہیں، مثلا اس کی ساتھ وضاحت بھی کریں گے کہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، تو ان کے نام لکھیں گے اور آگے اس کا رشتہ جو ہے وہ لکھیں گے آپ۔ تو اس کے بعد 10ویں نمبر پہ تصدیق شدہ فوٹو جو پاسپورٹ سائز ہے وہ شامل ہوگی، اور اس کے بعد 11واں جو ہے آپ کی یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کی جو فوٹو کاپی شناختی کارڈ کی، جو نیشنل شناختی کارڈ ہے، نیشنل آئی ڈی کارڈ کی کاپی جو ہے وہ بھی ساتھ آپ شامل کریں گے۔ تو 12واں ہے پے سلپ، یعنی آخری LPR اس کو کہتے ہیں، تو جو لاسٹ پے ریلیز جو ہوئی آپ کی، تو وہ نہ LPR سوری LPC لاسٹ پے سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے وہ آپ ساتھ شامل کریں گے۔ تو اس کے بعد 13ویں نمبر پہ میٹرک کی سند جو ہے وہ اس کا مصدقہ نقل آپ ضرور ساتھ لگائیں گے۔ تو کیونکہ اس پہ اس کی لاجک یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوتی ہے، اس لیے وہ میٹرک کی سند آپ ساتھ ضرور لگائیں گے۔ تو 14واں جو ہے سروس بک ساتھ لگائیں گے، اور سروس سٹیٹمنٹ جو ہے کہ اس کی وہ جس کو کہتے ہیں کہ کتنی کہاں سے کہاں تک کتنی سروس کی ہے، سروس سرٹیفکیٹ اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کو سروس سٹیٹمنٹ بھی کہہ دیتے ہیں لیکن سروس سرٹیفکیٹ۔ تو 15واں نمبر جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کا جو نوٹیفکیشن ہوتا ہے وہ بھی آپ اس کا وہ ایک پرنٹ جو ہے وہ بنا ہوتا ہے، تو اس کو بھی آپ شامل کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ شامل کر کے تو پھر آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ یہ آپ کی فائل جناب تیار ہوگی، آپ خود سے اپنی فائل تیار کر سکتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بہت زیادہ پیسے خرچ کیے جائیں۔ تو اس کے بعد یہ اس کی تصدیقات کا معاملہ، اس کو فارورڈ کرنے کا معاملہ، وہ فارورڈ ہو جائے گا کیس خزانے کو، دفتر خزانہ کو، دفتر خزانہ پھر اس کا جو ہے حتمی اس کا کیس جو ہے وہ پاس کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کی جو واجبات لینے کا سرکاری ملازم حقدار ہوتا ہے۔ تو امید ہے یہ آپ کو معلومات پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور اہم اور مفید کیس لا یا قانونی معلومات کے ساتھ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ جڑے رہیے چٹھا لا ایسوسی ایٹس کے ساتھ۔